ناظرین، آج کی بات اشفاق عباسی کے ساتھ۔ ناظرین، گزشتہ دنوں بنوں میں ایک پرامن مارچ ہوا اور اس مارچ کا مقصد یہ تھا کہ بنوں میں امن قائم کیا جائے، اور یہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے لوگ بڑے تنگ تھے اور لوگ بڑے پریشان تھے، جس کے نتیجے میں تمام کمیونٹی وہاں یکجا ہو کر انہوں نے بہت بڑی تعداد میں وہ باہر نکلے اور انہوں نے پرامن مارچ کیا۔ لیکن اس پرامن مارچ میں کچھ شر پسندوں نے اس پرامن مارچ کو سبوتار کرنے کی کوشش کی اور اس میں وہ کامیاب بھی رہے۔ ایک سیاسی پارٹی پی ٹی آئی نے یہ تاثر دیا سوشل میڈیا پہ مختلف جو میڈیا کے چینل ہیں ان پر کہ یہ پرامن مارچ جو ہے یہ ہمارے حمایتی لوگ ہیں اور ہمارے بیانیے کے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو اس پی ٹی آئی نے اسے اس طرح بھی یوز کیا، اسے تاثر دیا کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، اور میڈیا پہ ان کے جو سوشل میڈیا پہ لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے اس کی ویڈیو وائرل کی، اور یہ دیکھو یہ عمران خان کے ساتھ ہیں، یہ پی ٹی آئی کے ساتھ لوگ، کتنی دنیا باہر نکلی۔ دوسری طرف انہوں نے اسی پرامن مارچ کو ایک دوسرے طریقے سے ایک یعنی منفی سوچ کے نتیجے میں اس سے فائدہ بھی اٹھایا سیاسی، اور انہوں نے اس کو سبوتار کیا۔ پہلے یہ آپ ایک ویڈیو دیکھ کے اس کے بعد میں آپ کو پوری حقیقت بتاتا ہوں کہ بنوں واقعہ کا اصل محرکات کیا تھا۔ یہ ویڈیو دیکھیں آپ۔ دوسرا ان کی ری سیٹلمنٹ پہ ہم نے پیسہ خرچ کرنا تھا۔ اب یہ جتنے بھی 30 سے 40 ہزار یا 45 ہزار لوگ جو واپس آ رہے ہیں، جن میں سے 5 سے 7 ہزار فائٹر ہیں، ان کو ری سیٹل کرنا تھا ہم نے وہاں، اور یہ سب کو پتا تھا بڑا مشکل ہے۔ ہمارے جو کے پی کے لوگ ہیں جو ملاکنڈ میں خاص طور پہ، انہوں نے بتایا ہمیں کہ وہاں ان کی دشمنیاں ہو گئی ہیں، وہاں کوئی قتل ہے، یہ جب واپس آئیں گے مشکلیں پڑیں گی، وہ سب پتا تھا۔ لیکن کیا کرتے ہیں، 30-40 ہزار لوگ تو کہیں نہیں، آپ ان کو افغانستان میں تو نہیں وہ رکھنا چاہتے تھے۔ ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، اس میں عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ جب ان کی اپنی حکومت تھی تو انہوں نے تقریباً 30-35 ہزار 40 ہزار لوگ جو ہیں وہ انہوں نے لا کے افغانستان سے یہاں بسائے، اور اس کے اندر یہ خود کہہ رہے ہیں 5-7 ہزار لوگ جو فائٹر تھے، جو ان کو لا کے یہاں بسایا گیا۔ ان 30-40 ہزار لوگوں کے اندر 5-7 ہزار لوگ جنگجو لوگ بھی تھے۔ اب خان صاحب نے جو یہ ایک پلاننگ کی ہوئی تھی کہ انہی لوگوں کو ہم اپنے لیے استعمال کریں گے اور فوج کو نیچا دکھائیں گے اور فوج کے اگینسٹ ان لوگوں کو کھڑا کریں گے، اور وہی کچھ ہوتا رہا۔ اس وقت جو بنوں، ٹانک، لکی مروت اور ڈی آئی خان، یہاں پر ان سب کا کنٹرول ان کے پاس ہے۔ جو جنگجو لوگ ہیں، جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں، اور پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ ان کے سپورٹر ہیں۔ تو جو پاک فوج نے جو عزم استحکام آپریشن کے لیے بات کی ہے اور شروع کرنے کا عندیہ دیا ہے، اس میں پی ٹی آئی سب سے بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے، اور وہ بنی اسی لیے کہ یہاں ان کے اپنے لوگ ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، یہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور پھر یہ جہاں ان کو استعمال کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، اور حکومت کو اور پاک فوج کو جو ہے دباؤ میں لاتے ہیں اور اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرتے ہیں۔ اب جو بنوں واقعہ ہے اس میں انہوں نے پرامن احتجاج کیا عام لوگوں نے، اس میں پی ٹی آئی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، کوئی سیاسی جماعت کسی کا نہیں ہے، یہ خود گٹھے ہوئے انہوں نے وہاں چونکہ یہ جو 3-4 میں نے آپ کو بتایا ضلع، ان میں ٹی ٹی پی والے مغرب کے بعد جو ہے تھانے بند ہو جاتے ہیں، اور یہاں ٹی ٹی پی کے لوگ جو ہے جنگجو لوگ، وہ ان کی گشت شروع ہو جاتی ہے اور تھانے بند کر دیے جاتے ہیں، اور لوگ بڑے پریشان ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے پرامن مارچ کیا اور یہ بتایا کہ ہمیں پرامن ماحول دیا جائے، خوف زدہ ہیں وہ لوگ۔ تو اس وجہ سے اب انہوں نے یہ کیا پی ٹی آئی نے کہ لوگوں نے کہ یہ اس پرامن مارچ کو سبوتار کرنے تاکہ یہاں کوئی لاشیں ملیں، اور پھر ہم بولیں کہ جی یہ فوج نے جی مار دی ہیں، اور یہ ہم پھر بین الاقوامی سطح پر فوج کو بدنام کریں۔
اور انہوں نے بالکل یہی کوشش کی، اور وہاں پر جو نقاب ڈالے ہوئے لوگ تھے وہ آئے، انہوں نے فائرنگ کی، اور انہوں نے فائرنگ کے نتیجے میں بھگدڑ مچی، اور اس کے نتیجے میں کافی جانیں ضائع ہوں۔ تو یہ جو تحریک انصاف ہے، یہ مطلب اقتدار کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتی ہے، یعنی ان کی کوئی ریڈ لائن نہیں ہے، ان کا کوئی اصول نہیں ہے، ان کا کوئی بھی یعنی ایک ہوتی ہے نا انسان کی کہ یار یہاں تک ہم نے جانا ہے، اس کے آگے نہیں جانا، لیکن ان کے لیے کوئی ریڈ لائن نہیں ہے، یہ ہر جگہ جانے کو تیار ہیں اقتدار کے اصول کے لیے، یہ عمران خان کے لیے ہر کام کرنے کو تیار ہیں، اور عمران خان جو ہے وہ اس ملک میں انتشار اور فساد ڈالنے کے لیے ہر کام کرنے کو تیار ہے، کیونکہ اس تحریک انصاف کو بیرونی فنڈنگ آ رہی ہے، اور یہ بیرونی فنڈنگ سے ہی کام چلایا جا رہا ہے۔ اور جو آپ دیکھیں کہ عمران خان کے جیل جانے کے بعد اور باقی جو پابندیاں ان پہ لگ رہی ہیں، تو ان پہ چیخیں کہاں سے آ رہی ہیں، کون نکال رہا ہے چیخیں، اور یہ کیوں کام ہو رہے ہیں؟ اسرائیل، امریکہ، یہ جو ان کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ عمران خان کو جب گرفتار کیا گیا، اس کے بعد ان کی جو پی ٹی آئی کے لوگوں نے 9 مئی کا واقعہ کیا، تو اس کے بعد گرفتاریاں ہوئی، تو اسرائیل کی نمائندہ خاتون نے UN میں کھڑے ہو کر اس پارٹی کے لیے بات کی کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ اسی طرح اسرائیل میں امریکہ میں ایوان نمائندگان میں قرارداد پیش کی گئی، کوئی 200-300 سینیٹر جو ایوان نمائندگان کے ممبر ہیں، سینیٹر ہیں، وہ کہاں سے آئے؟ 200-300 لوگ جو ہیں وہ عمران خان کی حمایت میں انہوں نے قرارداد پاس کروائی۔ بھئی یہ ان کو کیا ضرورت ہے پاکستان کی کہ عمران خان کے لیے قرارداد لائیں اور پاس کروائیں؟ اس سے پہلے بے نظیر قتل ہوئی، لیاقت علی خان قتل ہوئے، یہ وزیر اعظم تھے نا، وہ سابقہ وزیر اعظم تھے، لیاقت علی خان وزیر اعظم ہونے کے باوجود وہ قتل ہوئے، شہید بھٹو کو پھانسی دے دی گئی، نواز شریف کو 2-3 بار اقتدار سے اتارا گیا، اور بہت کچھ ظلم ہوئے پاکستان میں۔ اسرائیل نہیں بولا، اسرائیل کی کسی نمائندہ خاتون نے بات نہیں کی، امریکہ میں کسی ایوان میں ان کے حق میں قرارداد پیش نہیں ہوئی، نہ پاس ہوئی۔ تو آج عمران خان کے لیے یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے، اور یہ اگر کوئی جو لوگ ہیں سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، اور جو سمجھتے ہیں، ان کے لیے یہ پیغام ہے اس ملک میں کہ اس ملک میں انتشار و فساد ہی ڈالا جائے گا، جس کی وجہ سے ملک میں سرمایہ کاری نہیں آئے گی، مہنگائی بڑھے گی، لوگ تکلیف پریشانی میں ہوں گے، اور پھر اس کے بعد ملک کو انہوں نے ٹوٹے کرنا ہے، انہوں نے توڑنا ہے۔ اللہ نہ کرے ہمارے ملک میں ایسے حالات ہوں، اللہ پاک اس ملک کی حفاظت فرمائے گا۔ سازشیں بیرونی بھی سازشیں ہو رہی ہیں، اندرونی خانہ بھی سازشیں ہو رہی ہیں، اور اپنے لوگ ملے ہوئے ہیں، اپنے لوگ اس تمام سازش میں، منصوبے میں شریک ہیں، اور پاک فوج کو چاہیے کہ آپریشن کلین اپ کرے، اس کے لیے اسے کسی حد تک بھی جانا پڑے اس کو وہ جائے، کیونکہ اس وقت ملک کی سلامتی کا مسئلہ ہے، ملک کا مسئلہ ہے، ملک کی عوام کا مسئلہ ہے، اور اس کے لیے آپ ہر حد کو کراس کریں، اور قانونی تقاضے پورے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، لیکن آپ اپنا کام کریں، کیونکہ اس ملک کی سلامتی کے آپ ضامن ہیں، اور آپ اس ملک کی حفاظت کریں، اس میں جو بھی ایسے انتشاری لوگ ہیں جو ملک دشمن قوتیں ہیں، انہیں نیست و نابود کریں، وہ چاہے پاکستان کے اندر ہیں، کسی سیاسی جماعت کی صورت میں ہیں، یا کسی گروپ کی صورت میں، یا کسی گروہ کی صورت میں، یا کسی بھی عہدے پہ فائز ہیں، انہیں بالکل بے نقاب کریں، اور انہیں قانون کے دائرے میں لائیں، اور ان پر آرٹیکل 6 لگا کر انہیں قرار واقعی سزا دلوانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ پاک فوج کے ساتھ ہے عوام، اور یہ جو کچھ لوگ ہیں جو پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈے کر رہے ہیں، یہ ناکام بنائیں،
اور یہ چند لوگ جو سمجھ رہے ہیں کہ جی پاک فوج کے خلاف ہم یہ کام کرنے کو کامیاب ہو جائیں گے، لیکن مجھے یقین ہے کہ جو 22 کروڑ عوام ہے پاکستان کی، وہ اس سازش کو ناکام بنائیں گے، اور تمام جو پاکستانی محب وطن ہیں وہ پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ جنرل عاصم منیر کے ساتھ کھڑے ہیں، ISA کے چیف ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ پاک اس ملک کو سلامت رکھے، اس پاک فوج کو سلامت رکھے۔ اگر پاک فوج کو کوئی ضرر پہنچتی ہے، پاکستان کو ضرر پہنچتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان جو ہے وہ زخمی ہو چکا ہے، اور اس زخم جو ہے پھر بھرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، میرا یہ یوٹیوب چینل ہے صاحبان نیوز، اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔